قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب امت کو سکھایا ہے۔ یہ جو ادب ہوتا ہے، تعظیم، اکرام، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ بدبنی بے سکونی پیدا کرتی ہے، بے ادبی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ ماں باپ کو پیسے دیں، خدمت کریں، لیکن ایک دن اگر آپ بوڑھی اماں سے کہہ دینا کہ اماں تو بھی تو تھوڑی سیانی بن جانا، اگر میری بیوی اس طرح کی ہے تو ہی ٹھیک ہو جا، تو ایک دن جو آپ سخت لفظ کہہ دیتے ہیں وہ اماں کو ساری رات سونے نہیں دیتا، بڑی تکلیف میں آ جاتی ہے۔ اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ والد کو جس دن انسان کہتا ہے نا کہ ابا جی آپ کی وہی سوچ ہے اور اب زمانہ بدل گیا ہے، تو اس بیچارے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمائی ساری ضائع ہو گئی۔ میرے بیٹے کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ توہین، بے ادبی لوگوں کو بے سکون کر دیتی ہے۔ بیوی کئی دفعہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خرچہ تھوڑا دے دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ شوہر بھی کہتے ہیں اپنے گھر والیوں سے کہ میں روٹی بھی کھا لوں گا ہوٹل سے، کپڑے دھلوا لوں گا دھوبی سے، تو بے شک میرا کوئی کام نہ کر، بس تیرے ذمے یہ ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کی قدر کرنی۔ یہ جو توہین کا معاملہ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ تکلیف دیتا ہے، انسان اذیت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ادب کرتے ہیں، اماں انتظار کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے فون کر دیا، اسے کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہے، پر اب میں بیٹے کو کس طرح کہوں، وہ بیچارہ تو خود بڑی محنت کرتا ہے، اس کی آمدن کم ہے، خرچے اس کے زیادہ ہیں، کس طرح بیچارہ افورڈ کرے گا۔ سوچ رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے بیٹے کی مجبوریوں کا۔ بیٹا آیا تو اس نے بڑی ترتیب سے جملے تلاش کر کے کہا پتر میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن تیری بہن کو تھوڑی سی ضرورت پڑ گئی ہے، میں چاہتی تو نہیں، مجھے پتہ ہے تیرے بچے ہیں، تیرا ماحول سخت ہے۔ تو پتر نے اس طرح کیا کہ وہ دور بیٹھا تھا تو اٹھ کے اماں کے نیڑے آ گیا اور ماں کا ہاتھ چوم کے کہنے لگا اماں میرے ساتھ ڈر ڈر کے بات نہ کیا کر، جب میں تیرا ہوں تو میری ہر شے ہی تیری ہے۔ پر ٹھیک ہے، یہ اس نے ایک دن کہا نا، لیکن اماں جب بھی اس بات کو یاد کرے گی اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ کہے گی کمال کر دیا میرے پاس، کمال۔ آپ رات کو آئے کام سے تھکے، ابا جی کی چارپائی پہ بوڑھے والا صاحب تو پیروں میں جا کے بیٹھ کے ابا جی لے آؤ تھوڑا کوٹ دیا ہے، یہ نمبر ٹانکنے والی بات۔ بس آپ نے کہا ابا جی لاؤ تھوڑا دباؤ، تو ابا فوراً کہتا ہے پتر میں کیڑا حلوان گیا سا، تو کم تو آئے جسوں میرا پتر جا، وہ نہیں دبانے دیتا۔ لیکن وہ بوڑھا کمزور باپ، آپ چلے گئے، اس نے چہرہ رضائی میں چھپایا، کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا اور اس کا رب تھا۔ تو اس نے پھر رو کے کہا یا اللہ میرے پتر کو نہ لمبی عمر اور عزت والی زندگی عطا فرما۔ اور سویرے اس نے چوک میں کھڑے ہو کے دعا مانگی یا اللہ انج دی اولاد سارے ان گئی، میرا پتر تھکیا ہوتا ہے تو میں نے کٹ کے۔ آپ سمجھ لیں بات کو، آپ توہین کریں گے معاشرے میں تکلیف پیدا ہو، آپ ادب کریں، احترام دیں، آپ اکرام کا مزاج بنائیں، عزت دینا شروع کریں، معاشرے میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ لوگوں کو آپ پی ایچ ڈی کر گئے، آپ نے تخصص کر لیا، مفتی بن گئے، حدیث پر آپ نے محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم حدیث عطا فرمائے، آپ لوگوں نے شیخ الحدیث کہا، آپ مسند ارشاد پر بیٹھے پیر صاحب ہو گئے، آپ مسند تدریس پر بیٹھے استاد جی استاد جی استاد جی کی آوازیں آنے لگی، بڑی بات ہو گئی، بلے بلے ہو گئی۔ پر ایک استاد تھا، صرف آپ کا میٹرک میں ٹی سی اور آپ پی ایچ ڈی ہو گئے، بڑی بازاروں میں آپ گزر رہے تھے، استاد جی سائیکل میں تھے، تو جب آپ بازاروں میں گزرے تو استاد جی کو دیکھ کے بریک نیچے اترے، سلوٹ مارے،
सी है। वो बैठ के दोबारा साइकिल पे जाएगा, लेकिन उसे यूँ महसूस होगा कि उसकी ये साइकिल बाजारों से महंगी होगी, इसका दर्जा बढ़ गया। लेकिन अगर वो गर्द डाल के चला जाए उस्ताद जी, उसे तकलीफ होगी कि मेरी बात को आप समझे जो मैंने बात शुरू में की कि अदब करेंगे तो माशरे में सुकून पैदा होगा, बेअदबी करेंगे तो उससे माशरे में बेसुकूनी, बेचैनी, बेकरारी। हमारे यहाँ तेजी से बेअदबी प्रमोट की गई, यानी अब हम गपशप नहीं करते। ये जो गपशप है ना, अब हमने किसी और गुनाह का नाम बदल के गपशप रखा है, असल में करनी है चुगली, गीबत, नाम है उसका गपशप। इस तरह लोगों ने झूठ का नाम बदल लिया ना, झूठ का नाम बदल के लोगों ने बहाना रख लिया, कहते मेरे को बहाना कर छड़े असल। हालांकि असल बात यह है कि झूठ बोले तो अपना तेजी से एक दूसरे के खिलाफ ताफुन फैलाए। और जब मैं किसी के खिलाफ लोगों को उकसा रहा हूँ तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे हक में रह रहे हैं, किसी के हक में नहीं रहे। आप नाम ले लें, माशरे में पूछ लें पुलिस वाले कैसे होते हैं, लोग कहेंगे तौबा तो चलो जी पुलिस वाले ख़राब हो गए तो पटवारी ठीक होते हैं। हाँ ना तो करें, चले इनको भी छोड़ देते हैं, सियासतदान, ताजर। चले आप कभी तजर्बा कर लें, आवाम में बैठ के पूछे मौलवियों के बारे में क्या है। मैं सही कह रहा हूँ, आप पूछ लें, बहुत सारे लोग कहेंगे अल्लाह ही बचाए। मैं सही कह रहा हूँ, और ये हंसने के लिए नहीं, रोने के लिए कह रहा हूँ। आप मेरी बात को समझ क्यों भला, हमने ना एक दूसरे के खिलाफ बैठ के बातें की हैं, हमने प्री प्लान के सारा कुछ किया, हमने खुद आग लगाई है चमन में। बेशबब गर्दिश अय्याम को इल्ज़ाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्म से किया है सौदा, हमने खुद नूर का जुल्म से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्ज़ाम न दो, हमने खुद प्रमोट की तौहीन, एक दूसरे के खिलाफ कहानियाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी का अदब करूँ और मेरे शागिर्द मेरे मुरीद ना करें, ये कैसे हो सकता है? हमने किया ही नहीं, मिजाज ही नहीं बनाया, ये शौक ही नहीं। हमने बस लोगों को ये कहा कि एक मैं ठीक हूँ, एक वो ठीक है जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता, तीसरा कोई ठीक है, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हमने तो माशरे को गंदा करने में, मैला करने में, एक दूसरे का एहतराम शुरू किया, प्यार शुरू, अदब शुरू, एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें। ये जो ताज़ीम है, ये उसम है, ये वक़ार है। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा, पीरे पीरा, किसी ने कहा सादा हूँ, पढ़ हूँ, देसी बंदा हूँ, कोई मोटी सी बात, दीन है क्या? तो गौसे पाक फरमाने लगे मैंने 40 साल दीन पढ़ा है, और उससे पहले 12 साल मैंने सिर्फ पढ़ा है। इस नतीजे में पहुंचा कि मदीने वाली रसूल का सारा दीन अदब कर रहे हैं। ये बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टूरी, बांध अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया। अदब ताज़ीम कुरान हकीम ने क्या बोला? कुरान कहता है कि गैर इरादी भी तुम तौहीन नहीं कर सकते। एक तो माज़अल्लाह इरादा था, वो तो बात ही बड़ी दूर है, लेकिन ये कि गैर इरादी उसकी भी तुम्हें इजाज़त है। सहाबी है, नाम है हज़रत साबित बिन कैस बिन शुमास अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। और आरज़ा मौजूद है, मजबूरी मौजूद है, सबब मौजूद है, इल्लत मौजूद है। कानों से ना थोड़ा ऊंचा सुनते थे, सिगरी समात का मसला था। जो लोग ऊंचा सुनते हैं वो बोलते भी ऊंचा है। तो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बिलखुसूस नौजवान मेरी बात पर गौर करें। एक तो यह कि माज़अल्लाह कच्चा लफ्ज़ इस्तेमाल करना, छोटा जुमला बोलना हुज़ूर की बारगाह में, या कोई ऐसी बात करना जो खिलाफ अदब, ये नहीं। बोलते भी अदब के साथ थे, कहते भी फिदा का भी उम्मी या रसूल, हाजिर भी हाथ बांध के होते, बैठते भी अद्दा की हालत में। सारी वो अदब की जो पोजीशनें थी, लेकिन चूंकि बेचारे ऊंचा सुनते थे तो बोलते ज़रा थोड़ा ऊंचा थे। लेकिन है पाए नजर होश में आज ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदब है।
बाब बकी के बिल्कुल साथ बाब जिब्रील है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने ना वहाँ हज़रत जिब्रील को खड़े देखा। तखय्युल की बात करते हैं, तसव्वुर की बात करते हैं। कहते हैं मैंने वहाँ हज़रत जिब्रील को खड़े देखा तो वहाँ बैठ के ना वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे जिब्रील, आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे मैंने दस्तक दी है दरवाज़े में। ये नौजवान मेरी बात पे गौर करें, ये आपको ना साथियों ने और ये मीडिया ने कह दिया है कि अब आपके हाथ में मीडिया तो जिसकी मर्जी आप पकड़ी उछाल लेना हो। मौसम कौम में ये काम नहीं करते। सियासी लीडर आपको तबाह कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज़ातियात पर उतर कर बात करो। ये मौसम कौमों का ये रवैया नहीं होता। किसी के लिए जुमले बोलने तुम तज़हीर का मेज़ और दूसरे की वो बुराइयां भी बयान कर दी जिनका कोई सबूत ही पास नहीं। ये अंदाज हमारा कभी नहीं रहा और ना कभी पाकिस्तान की मिजाज में ये बात दाखिल हो सकती है। समझे आप? ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मैंने ना वहाँ खड़े देखा तो मैंने कहा कि जिब्रील आपने दस्तक दी है तो किस तरह दी है? तो कहते हैं मुझे हज़रत जिब्रील कहने लगे आज मैं तसव्वुरात की बात समझा रहा हूँ। कहते हैं मुझे कहने लगे मैंने दस्तक दी है पर दी अपनी पलकों के साथ। बाब जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूँ पाया गया। पहले जुमला ही देखे कितना दरगाह अदब वाली है, अंदाज देखे कैसा अदब वाला है। कहते हैं बाब जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूँ पाया गया। कहने लगे हमने पलकों से दरे यार को दस्तक दी, क्योंकि ज़रा आवाज़ ऊँची हुई तो उम्र का सरमाया गया। हज़रत साबित बिन कैस थोड़ा ऊंचा बोलते थे हुजूर की बारगाह में और मजबूरन आर्जा था। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाज़िल किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ें मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची न करना। तुम ख्याल करो, तुम देखो तुम कहाँ खड़े हो, एहसास करो, बारगाह की तरफ देखो तुम कहाँ खड़े हो। खबरदार मेरे महबूब की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ ऊंची इस तरह ना मेरे महबूब की बारगाह में बात करो जिस तरह आपस में करते हो। तो अगर या अल्लाह हो गई तो फरमाया सारे अमल ज़ाया कर दिए वन तुम ला तशकुरून और तुम्हें पता भी नहीं चला। ज़ाया तुम्हारा हज, ज़कात, रोज़ा, नमाज, सदका, खैरात बच तब सकती है जब तुम्हारे अंदर अदब रसूल हो। ये बचेगी तब जब रसूल का, और ये कुरान हकीम है, किसी शायर का तख़य्युल नहीं, ये कुरान हकीम, ये किसी सूफी का अदब नहीं, ये कुरान है और ये नस है। छोड़ दें जो हमने काम शुरू किया हुआ है ना, हमारे ज़िम्मे नहीं है लोगों का हिसाब, रब करीब खुद ले लें। हमने प्रमोट किया माशरे के अंदर तौहीन कर देंगे, तज़हीर का रवैया, मजाक बनाना। और एक बात और याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने किसी बंदे को ऐसी जगह रुसवा किया जहाँ उसकी इज्जत बनी हुई तो खुदा तुम्हें वहाँ रुसवा करेगा जहाँ तुम्हारी इज्जत बनी हुई। आप इज्जत एक सूरत में करा सकते हैं कि दूसरे की इज्जत शुरू करें, वरना ये मुमकिन है नहीं। हमारे यहाँ लोग यहाँ तो इज्जत मांग के लेते हैं या छीन के लेते हैं, ये मिसाल या मांगेंगे तो मेरी इज्जत नहीं करता, आ जाऊँगा यार तेरी महफिल में पर मुझे प्रोटोकॉल नहीं देना आता, ये मांगी है इज्जत। और यहाँ छीन लेंगे। छोटी वाली साली की शादी थी तो दामाद साहब नाराज़ हो गए, कहने लगे वो तेरे अब्बा ने अपनी बीवी से कहता तेरे अब्बा ने तो मुझे ड्यूटी में बिठा दिया, कार में नहीं बिठाया, उठा बच्चे घर चले। तो बूढ़ा ससुर बेचारा हाथ मांग रहा, कहता पुत्र तेरी मेहरबानी, गलती हो गई है कोई नहीं करते। बेचारा मिन्नत करता है, रोता है। बच्ची की शादी है ना, बेटी और दामाद चले जाएंगे तो घर कैसे निजामते, रोया, बुला के लाया, सिर्फ कार में नहीं फ्रंट सीट में बिठाया, बूढ़े को बुलाया, चलो ले ली इज्जत। तो ये इज्जत आपने कराई नहीं है तो आपने छीनी है, ये आपने छीनी है। इज्जत छीनी नहीं जाती, इस तरह के काम किए जाते हैं कि इज्जत करने को देते हैं। हम बोझ बन के इज्जत लेते हैं, बोझ बन के इज्जत ना लें। आप न मांगे न छीने, काम करें और इस
عزت کرے. آپ کہیں کہ میں بیوی کی بہن کی شادی میں آیا ہوں تو میری بھی تو بہن ہے, تو آپ کہیں کہ میں تو مطلب یہ کہ بس میں بیٹھنا کیا, میں تو کھڑے ہو کے بھی آنے کو تیار ہوں, بیٹی کا مسئلہ ہے. آپ اس طرح کے کام کریں کہ تمہیں یہ ٹھنڈی کلیجہ سکون میں آ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کے صاحبزادے, خاندان رسول سے تعلق ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم و فضل عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کے پہلے مفسر قرآن ہے. گھر کتنا اونچا ہے, دعا پیچھے کتنی بڑی ہے, تعین کتنی مضبوط ہے. فرماتے مجھے پتہ چلا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور کی حدیثیں زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں تو میں نے ضرور کرانی ہے, کر دی نہیں کسی نے. میں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے ملفوظات شریف. فرماتے میں چلا جاتا تھا حضرت زید بن ثابت کے گھر, اور جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد, بڑا قبیلہ, بڑا خاندان, بڑا نام, بڑا قد کاٹ, بڑی محبوبیت, بڑا درجہ, ادب کا ہی عالم تھا. فرماتے میں نے کبھی جا کے اپنے استاد کے دروازے میں دستک نہیں دی, اور جوان کو سنو میری بات, دستک نہیں دی. فرماتے حضرت زید بن ثابت کے گھر جاتا تھا, ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا, وہ مرضی سے جب آتے تھے دروازے پہ دستک نہیں دی, مرضی سے. آپ فرماتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ گرمیوں میں آرام کر رہے ہوتے اور میں باہر بیٹھ جاتا, دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا, تو جب میں تھک جاتا تو میں اپنے امامے کا تکیہ بنا کے لیٹ جاتا, اور ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چون کے گزرتی تو کچھ ریت بھی میرے بالوں میں پڑ جاتی. تو فرماتے وہ اپنی مرضی سے باہر آتے تو آ کے کہتے ہو میرے ماموں کے چچا کے بیٹے, دستک دے لیتے. فرماتے میں سائل بن کے شاگرد بن کے تکلیف نہیں دوں گا, آپ مرضی سے آئے ہیں, ابھی بھی اگر آپ کا دل چاہے, طبیعت حاضر ہو تو مجھے مدینے والے رسول کی چند حدیثیں نہیں سنا دیتے, میں انہیں حفظ کرنے آیا ہوں. یہ ان لوگوں کا جو علم تھا نا وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا نہیں تھا, ان کا نافع علم تھا, نافع. ان کا علم ان سے عمل کراتا تھا. ہمارے وہاں تو بہت سارے علم پڑے ہوئے لوگ بے سکون زندگی گزارتے ہیں, اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے, وہ تکلیف میں رہتے ہیں, کہتے ہیں یار مجھے پتہ بھی ہے میں عمل ہی نہیں کر پاتا. کیوں؟ علم ہے, نفع والا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ اس علم سے بچانا جو نفع والا, نفع والا علم نہیں. بھائی ایک دن اعلیٰ لکھے گزر رہے تھے, زید بن ثابت بولے کہ استاد جی بولے پہ آ رہے. ایک تو یہ کہ استاد جی کو خدمت کی ضرورت ہے, اور یہ کہ ضرورت کوئی نہیں, روٹین میں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, وہ تشریف لا رہے ہیں, سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے. سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے. تو اب ایک تو یہ کہ استاد جی کو ضرورت ہے خدمت کی, ان کو کوئی مجبوری ہے, کوئی مسئلہ ہے, اور ایک یہ کہ روٹین میں وہ آ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے. سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے, دوڑ کے آگے بڑھے, اور اس طرح نہیں کہ تنہا ہوئے تو استاد جی کا. کچھ لوگ عزت مطلب کے لیے بھی کرتے ہیں. پہلے تو لوگ شیشے میں اتارتے تھے, اب قوم بڑی سیانی, اب تو شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. اب تعریف نہیں کرتے لوگ, خوشامد کرتے ہیں, اپنا ٹائم نکالنے کی بات ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزرے, اور بعد میں کہتے ہیں دیکھو یہ میں نے سیاست دانوں کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس الیکشن میں کوئی اور بھی استعمال ہو, اس وقت چچا بھی ہو جاتا ہے, ریڈی والا بھی چاچا ہو جاتا ہے. اس وقت بیچارہ پھٹے پہ بیٹھ کے چھالے پڑے ہوئے ہاتھوں پہ, وہ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے. امام باقر سے کسی نے کہا تھا یہ بندہ اب بدل گیا ہے, پہلے ٹھیک تھا. فرمانے لگے نہیں, پہلے بدلا ہوا تھا تو اپنی اصلیت دکھا رہا, اب اصل روپ دکھا رہا ہے. اصل میں یہ تھا, پہلے بدلا تھا, اداکاری کرنا, بارہ بار لمبی نہیں کرنی, تھوڑی سی باتیں کرنی آپ حضرات کے ساتھ, اپنی تربیت کریں. یعنی آنکھوں میں بھی ادب ہو, دل میں بھی ادب ہو, ادب کی کہانی نہ بنائیں, اسٹوری نہ بنائیں, اس کو خوشامد
ایسا نہیں تھا تو پھر تو کہانی بنا بھی تو کوئی ماننے کو تیار نہیں، لیکن پتہ ہے لوگوں کو صحیح ادب کریں، پیار کریں، ایک دوسرے سے رویے ٹھیک ہونے چاہیے۔ گھوڑے کی لگام پکڑ لی حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جی لیکن جناب آپ کیا کر رہے ہیں، روٹین میں جا رہا ہوں، کیوں لگام تھام لی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرو۔ حضرت زید بن ثابت نے یہ سنا تو گھوڑے سے نیچے اتر گئے، نیچے اتر کے جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا، فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرتا ہے، ہمیں بھی بتایا گیا جب آپ احترام کرتے ہیں تو احترام کیا جاتا ہے۔ آپ جب عزت، ہم نے عزت کی تھی دی ہے، شہرت کو عزت، پیسے کو عزت، جس نے لوٹ مار کر کے بازاروں بنائی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، جس نے 40 سال اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے حلال رزق کھایا اس کی کرنی چاہیے؟ بتاؤ ہوتی کس کی ہے؟ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے بچے بھی پھر وہ چور دروازہ ٹوٹتے ہیں بازاروں خریدنے، پھر وہ تنگ آمد بچا کام، پھر وہی سمت آتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے دیندار لوگ وہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ مزدور آدمی ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا پیار۔ میں اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سیاستدان تو غریب کو فرینڈ سیٹ پہ نہیں بٹھاتا، میں اپنے ملاد میں بٹھا دیا، اس بیچارے کو کہیں تو عزت مل جائے۔ کسی مسجد کے مؤذن کو جس کو 40 سال ہو گیا اذان پڑھتے اس کا زیر صدارت نام لکھ دو، مہربانی کرو۔ جس کو 30 سال ہو گئے امام صاحب سے پہلے آ کے مسجد کھولتا ہے اس کا لکھو نام۔ جو مسجد اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں صاحب، یہاں تقریر کروں گا چلا جاؤں گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دی ہے، جس نے اپنے ہاتھوں سے پوسٹر لگائے، نہ بیچارے کی فوٹو آئی، نہ اسے کوئی جانتا ہے، لیکن محفل ختم ہوگی تو وہ گلے لگ لگ روئے گا، کہے گا ساری محفل بڑی کامیاب۔ لیکن یاد رکھیں ان کی فوٹو دنیا کے کیمرے تو نہیں کھینچی، پر اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کون۔ احساس پیدا کرو، ادب اصل والا کرو، احترام صحیح والا کرو۔ اوقات ابن سعد دیکھو، حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور حضور سے ملنے آیا، مزدور بڑا ڈرتا ہے، یہ مزدور بیچارہ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے بیٹھتا ہے، ان کے جوڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا، لیکن حالات کے سہم میں ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں کہ جیسے نہیں رہتے، یہ ڈرتا ہے وزیروں سے بھی، پیروں سے بھی، خطیبوں سے بھی ڈرتا ہے، سہما رہتا ہے۔ حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں مزدور آیا اور اس نے بڑے شوق سے آگے بڑھ کے نہ کریم محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، جو کہنے لگا ہوں ذرا ذوق سے سننا۔ کہتے اس نے نہ سلام لے کے ہاتھ پیچھے کیا، وہ پیچھے کر رہا تھا، وہ قربان جائے رسول پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی پاک نے تھام لیا، یعنی حضور نے تھام لیا، اور پھر حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھولا۔ میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ چھالے عرض کر، اور دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر چھالے، پیوند لگے ہوتے پر تھپے نہیں ہوتے۔ توکل والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیوند ہوتے ہیں پر وہ تھپا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر تھپے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ غریبی بذات خود بہت بڑا دکھ ہے، یہ کیا ہے تو وہ بڑا، تو سونے غریب پھاوڑا چلاتا، کئی کدال چلاتا، کام کر کر کے چھالے پڑ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا، جس محبوب کے قدم چومنے کو جبریل جھکے، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان نے ہاتھ چومنا شروع کر دیا، نبی کریم نے چوما۔ بڑے بڑے امیروں کا گویا دل کر رہا تھا کاش آج ہم غریب، یہ سعادت ہمیں نصیب ہو۔ عزت کریں، احترام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں نا ہم ایک اور رٹا بڑا شروع ہو گیا، تمہیں بڑا فریب ہو جی، کچھ مفت کے بھی فریب ہوتے ہیں، یعنی وہ حال اس طرح پوچھتے ہیں جیسے بڑی پرانی دوستی۔
بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دوست آپ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی دیں تو آپ نے کوئی عزت کی ایک دوسرے کی، اس طرح دوستی ٹوٹ جاتی، مذاق بڑھ جائے تو دوستی گئی۔ دیکھو میرے رسول علیہ السلام نے جو پیار مولا علی سے کیا اس کی مثال تاریخ میں مل سکتی ہے۔ حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے کسی وجہ سے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے تو پھر جائیں گے بنانے، یعنی مولا علی کی وہ شان ہے کہ ناراض ہو جائے تو حضور ناٹ دیکھ دیں، ناز اٹھا سرکار کافی کے قریب لیٹے ہوئے اور کپڑوں میں ساری مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا کون یاد کو مٹی والے اٹھ جا جاؤ، حضور منا کے راضی کر کے گھر لائے، میں پوچھنا نام کیا تو کہتے نام وہی ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے علی نے میرے لیے اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون تھے، اور حد کر دی کریم نے، حضور فرمانے لگے لوگوں جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا، اور آپ دیکھیں کہ پہلے حضور ان کے گھر میں رہے، پھر یہ حضور کے کاشانہ نور میں رہے، کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی فریگرنس ہو گئی ہوگی 9 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، لیکن وہی مولا جب بات ادب کی آتی ہے، احترام کی آتی ہے، سنیں، یاد رکھیں، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر مجھے اپنے کریم محبوب علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا نا تو میں کئی ہفتے انتظار کرتا تھا، 1 منٹ نہیں لگاتے، جتنا مرضی ادب کا رشتہ کرتا میں ہفتوں انتظار کرتا تھا، پھر بھی میرا دل کرتا تھا کوئی اور آ جائے اور جو مسئلہ میں نے پوچھنا ہے وہ بندہ پوچھ لے، چلو میرا معاملہ بھی حل ہو جائے، یعنی پاس رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، حضور شفقت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا میں بڑا فریق ہوں، مجھے بڑی شفقت ہے تو موج کروں، ادب رہتا ہے، ادب سے مٹھاس ہے، پردے قائم رہیں تو عزتیں بھی قائم رہیں، پیار بھی مضبوط رہتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تیز لوگوں کا سمجھ، آپ یقین کریں اور یاد رکھیں، بہت زیادہ لوگ تیز ہوتے ہیں نا، بہت بولتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ جانتے ہیں، یہ شاید زمانے کو جیت لے وقتی طور پر، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں اتار پاتے، جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ بندہ تیز ہے، تو تیزیاں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، بڑے بڑے تیز میں نے نوکری کرتے دیکھے، اور جو سیٹ پہ بیٹھے وہ درویش ہے، بے وقوف سادہ سا۔ یاد رکھیں کہ عزت خدا کے فضل سے ملتی ہے، اس کے کرم سے، آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں، دائروں کے اندر رکھیں، حسین و جمیل رہیں، خوبصورت رہیں، اچھا لگے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ میں جس کے ساتھ ہوں صحیح کر کے ہوں، جس کے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک کر کے چلتا ہوں، ہمیں میں نے کہا پروموٹ کیا